بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے. اور اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا کہ یقیناً آپ جہاں کہیں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی، یقیناً کہ جیسے آپ کو خوش و باش ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا ہم چھوڑ کے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی آج آپ بلکہ اس کا ڈبل ٹرپل گنا زیادہ آپ جو ہے مسکرا کر اور اچھی صحت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ واپس آ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. مجھے کہتے ہیں رانی خان، آپ سب کو دل کی تہ گہرائیوں سے بہت بہت سلام اور خوش آمدید. کہتے ہیں کہ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے ان کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ خواہش کرتے ہیں، جب تک آپ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے، جب تک آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، جب تک آپ اس خواہش کو پورا نہیں کرتے، یا جو بھی کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت نہیں کرتے، تو بیٹھے بٹھائے تھالی میں کوئی بھی چیز نہیں ملتی. پروگرام زندگی جو آپ اس وقت K2 ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیشہ ہم جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے، جو فرسٹ ٹائم آج پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں پروگرام میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ انفرٹیلٹی کے جو کپلز ہوتے ہیں ان پر ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کے پرابلمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہمارے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایز اسپرمیا کا جن کو پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم پروگرام میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین کی ایشوز ہوتی ہیں، جتنا بھی ان کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، جو بھی ان کے امراض ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر آپ کو ہم گائیڈ کر سکیں. لیکن اس پروگرام میں ان ساری پرابلمز کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک تجربہ کار اور ایکسپیرینس ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بس کا کام تو ہے نہیں. کیونکہ اگر ہر بندہ ایسے ڈاکٹر بن سکتا تو کیا ہی بات تھی پھر. لیکن آج کے پروگرام میں بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ڈاکٹر افشا خان ایز یوزول اے بیوٹیفل لیڈی موجود ہیں، اور اپنی جو 27 سالہ ایکسپیرینس ہے نا، اس کا نچوڑ وہ کوشش کرتی ہیں کہ آپ تک وہ پہنچا سکے. تو سب سے پہلے تو ان کو پروگرام میں ویلکم، اس کے بعد گپ شپ. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج میری کب سے آپ پہ نظر جا رہی ہے اور میں فوراً ہی سائڈ پہ ہو کے پھر کہتی ہوں ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو. آج میں نے ڈارک کلر پہن لیا نا، اسی لیے تو پیاری لگ رہی ہے. اٹس مائی فیوریٹ کلر، آلسو مائی فیوریٹ. کیسی ہیں آپ؟ کیسا رہا آپ کا ٹائم اور پیشنٹس کے ساتھ؟ پیشنٹ کے ساتھ بہت اچھا، ظاہر بات ہے اچھا ہی گزر سکتا ہے. اچھا ہی گزر سکتا ہے. اور ویک تو ڈیفینیٹلی بزی گزرتا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ پھر فیملی اور گھر. سیٹرڈے میرا آف نہیں ہوتا، میرا صرف سنڈے آف ہوتا ہے، اور سنڈے کو میں بالکل بیڈ پہ سب کام. سیٹرڈے سنڈے میرا آف ہوتا ہے نا، اس لیے میں سیٹرڈے کو تو آفس میں ہی ہوتی ہوں، ہاسپٹل میں. لیکن یہ ہے کہ سنڈے میرا ریلیکس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی بات ہے، اتنے کام ہوتے ہیں کہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ چھٹی وہ کی ہے. چھٹی والے دن ہم زیادہ بزی ہوتے ہیں، چھٹی والے اور دن تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں، وہ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، کسی کی فوتگی کی دعا کرنے، کسی کی خوشی کی مبارک دینے، اور بس اسی طرح ویک اکثر مہمان اسی دن آتے ہیں، اکثر آپ نے جانا اسی دن ہوتا ہے، اکثر آپ کو کام اسی دن پڑ جاتے ہیں، اکثر آپ کو جو ہے ڈبل تھکاوٹ اسی دن ہو جاتی ہے. جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو بس پھر تو پوچھو ہی مت. آپ مطلب یہ کہتے ہو کہ چھٹی کا دن آئے گا نا تو تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جائیں گے. یہ دیکھنے والے بھی ہمارے جو ہے نا اس بات سے ایگری ضرور کرتے ہوں گے کہ چھٹی والے دن ہم کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے، لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم آفس اور جو باقی روٹین کی ہماری ڈیز ہوتی ہے نا، اس دن ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں. چھٹی والے دن ہم زیادہ بزی ہوتے ہیں، زیادہ ہم تھک جاتے ہیں. لیکن آپ تو یہ گلہ بھی نہیں کر سکتی نا، کیونکہ یہ آپ کا پیشن ہے، اللہ پاک نے آپ کو چنا ہی اس کام کے لیے. میں رانی اکثر یہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ ڈاکٹر اور ٹیچر کا جو شعبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم پہ صدقہ جاریہ ہے، اور ایک ایک قدم پہ اس کا اجر عطا کرتا ہے. لیکن بات آ جاتی ہے آپ کی نیت کی، کہ آپ اپنے گھر سے ٹیچنگ کرنے نکلتے ہیں، کسی اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کمانے جا رہے ہیں، تو وہ اجر کم ہو جاتا ہے. بالکل اجر پھر بھی ملتا ہے، بٹ یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے.
لیکن ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر جب یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور میں نے اپنے بچوں کو تعلیم اچھے سے دینی ہے اور اس کا اجر میں نے اللہ پاک سے لینا ہے، تو اس نیت کے ساتھ رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہی دینا ہے. تو اگر جب ڈاکٹر اور ٹیچر کی یہ نیت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو ایک ایک قدم پہ ان کو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ دو شعبے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چلنے کا بھی ثواب دیتا ہے. وہی بات ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ ایک نئی زندگی جو ہے آپ اگلے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے. اور ہوپ امید آپ دیتے ہیں. میں اپنے پیشنٹس کو بڑا کلیئر بتاتی ہوں ٹیسٹ دیکھنے کے بعد کہ بھی میں آپ کا اگر علاج کر سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروں گا، اور اگر میں نہیں کر سکتا تو میں آپ کو صاف منع کر دوں گا. مطلب یہ میرا ایک کہہ لیں کہ 15-16 سال یا 17-18 سال ہو گئے ہیں پریکٹس تو ماشاءاللہ 27 سال ہو گئے ہیں، لیکن 16-17 سال سے میرا یہ ایک کہہ لو کہ موٹو کہہ لو، ایک لوگو کہہ لو، سلوگن کہہ لو کہ جب چیزیں آپ فیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے نا تو اس کام کو تو پھر روک بھی کوئی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی پتہ ہے، جب آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک خود آپ کو اس چیز سے ملاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے حالات کے ذمہ دار آپ واحد ہیں، اس کا آپ کی نیت ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو اس لیے اگر کچھ بننا ہے تو کچھ بن کر دکھائیں، کچھ بننا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں آج کل کے بچوں میں ایک بات دیکھوں نا، ویسے تو میں ڈاکٹر ہوں، انفرٹائلز کپل آتے ہیں یہ وہ، لیکن ٹین ایجر بچے بھی ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، فیملی میں بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بچوں کو ہم نے اتنا، پہلی بات تو ہم نے خود غلط کیا ہوا ہے کہ اتنا کمفرٹ زون دیا ہوا ہے، اتنا پیمپر ان کو کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تیار ہر چیز مل رہی ہے ہاں ان کو تیار مل رہی ہے. دوسری یہ کہ پھر جب وہ ایک ایج ہو جاتی ہے 20 سال 21 سال تو ان کو ہم کہتے ہیں جی اب محنت کرو. جس بچے نے 14 سال کی عمر سے بیڈ اپنا ٹھیک کرنا نہیں سیکھا وہ 20 سال میں تو آپ کو سے فائٹ کرے گا. تو بچوں کو کہنا ماننے کی عادت اب شروع سے آپ دیکھیں، چائنا دیکھ لیں، دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، ہم مثال دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے. ان کے بچے خود اپنے بیگ، ٹرالی بیگ کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بسز سے خود اتر رہے ہوتے ہیں، مطلب نتھنگ ہیلپ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے کہ اب ہم بچے ضرور پالیں لیکن بچوں کو لاڈلا نہ بنائیں. پیار لاڈ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن ان پہ نظر بھی رکھنی چاہیے اور ان کو جو ہے اچھے اور برے کی وہ تمیز بھی کرانی چاہیے. وہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو کمفرٹ زون بہت زیادہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ کہ بھی نوکر ہیں تو ٹھیک ہے چلیں. ایک آپ دیکھ لیں جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں نا وہ اپنے بچوں کو کمفرٹ زون نہیں دے سکتے، اور کچھ اگر دیتے بھی ہیں کمفرٹ زون تو وہ خود ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسا اننا کر لیتا، چلو چھوڑو انہوں ریسٹ کر لو. وہ ایک چیز ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنے اوپر جو بیتی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نا ان چیزوں سے دور کریں، لیکن آپ ایک اپنی پیڑھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ لاڈ پیار میں ہم آ جاتے ہیں نا. تو میں کہتی ہوں مجھے مطلب اکثر خواتین آتی ہیں، 16 سال کی بیٹی یا ساتھ ہے جی یہ چپس سے کھاتی ہے، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ وہ. تو جب وہ 9 سال کی تھی یا جب وہ 5 سال کی تھی تب سے آپ نے ٹریننگ شروع کرنی تھی نا کہ اس کو ہر چیز کہنا شروع کرنا تھا، بیٹا یہ یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو. مطلب مائنڈ ایکسپٹ کرتا نا کہ ٹیچ ان کو کراتے ہیں، آپ پڑھاتے ان کو، سکھاتے ان کو کہ کیا چیز آپ تو اب وہ جب تھوڑا ایک دم آپ کے سامنے بڑا ہو کے بچہ کھڑا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا ہو گیا ہے اب اس سے یہ کام کروانے ہیں. تو یہ روٹین سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی ساری چیزیں بتانی اور سمجھانی چاہیے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، کیا آپ کو کرنا ہے کیا آپ کو نہیں کرنا. ہم لوگ تھے نا چھوٹے تو اماں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی
آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس بڑے والے نے یہ کرنا ہے، چھوٹے والے نے۔ ہمارا بڑا والا بھائی جو تھا، اللہ اسے زندگی دے، حیاتی دے اور سلامت رکھے میرے سر پہ، میرے وہ بھائی آٹا گوندتے ہوتے تھے، روٹیاں پکاتے ہوتے تھے، مطلب اماں میکے بڑے آرام سے رہ کے آتی تھی اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے جی! لیکن مطلب کہ اماں کے غیر موجودگی میں وہ اماں بنی ہوئی ہوتی ہاں وہ اماں بنی، مطلب نوٹ کے بھی وہ لڑکا ہے یا میں نے نہیں کرنا، نہیں میں نے سب کچھ کرنا ہے، بلکہ تم نے ہی کرنا ہے۔ اور ایون کہ اماں فوت ہو گئی ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کہ آج بھی وہ اماں ہی ہیں ہماری، مطلب بھائی جو ہے ہمارا۔ اصل میں یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے بڑے بھائی یا بڑی بہنیں مل جاتی ہیں۔ بالکل، اور ہماری بھابھی بھی نا، ہم کہتے ہیں مطلب وہ بھائی اور بھابھی ہماری اماں ابا ہیں، بس تو یہ بہت میں کہتی ہوں کہ لکیسٹ پرسن ہوتے ہیں جن کو ایسے بہن بھائی مل جاتے ہیں جو کہ ماں باپ کے بعد بھی ان کی ماں باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، یہ بات ہے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا دل کو وہ ایک آسرا اور ایک تسلی ہوتی ہے کہ کوئی ہے ہمارا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ تو ہمارا مطلب وہ ڈیلی کی روٹین اور وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ ہم پروگرام جو کر رہے ہیں وہ ہم بے اولاد جوڑوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ رام سے ہٹ گئے وہ خواتین و حضرات جو کہ جگہ یہ پروگرام میں یہ باتیں کرنا ضروری ہوتی ہے، ٹوٹل ہم بیماریوں پہ بات اگر کریں گے تو جو بیمار نہیں ہو وہ بیمار ہو جائیں گے تو وہ خواتین و حضرات جو اب جہاں بھی آپ گھوم پھر کے آ گئے ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو شفا نہیں دی، آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو اگر آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آسرا بنا ہو، ایک سہارا آپ کے لیے بنا ہو، اور یہی آپ کے لیے آپ کی منزل کا راستہ بنا ہوا ہو۔ تو آپ اس پروگرام کے تھرو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اس طرح کی، یا مطلب جو بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اسٹوڈیو کا نمبر بھی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ ایسی کوئی بات جو کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے کہ آپ لائیو پروگرام میں وہ نہیں کر سکتے، تو افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ آپ نوٹ کر لیں، جو کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اس کی آپ پکچر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ وہاں کال یا میسج کر کے آپ جو بھی پیغام ہے آپ کا، آپ وہاں پر ان کو دے دیجیے گا، وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ اس وقت افشا میڈیکل سینٹر کا اسٹاف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو فوراً وہ رسپانس کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پنڈی میں ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہیں کہ دو ہی چیزیں بڑی مشہور ہے، ایک ڈاکٹر افشا اور ایک افشا میڈیکل سینٹر کا میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ مشہور ہے، جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں واقع ہے۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں، لیکن وزٹ کرنے سے پہلے آپ کو کال کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں، اور ہمارا کام آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانا ہے، نہ کہ مشکل، تو آپ خود بھی اپنی زندگی کو آسان بنائیے اور مشکلوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو ڈاکٹر افشا، لاسٹ پروگرام میں میں نے ایک بیماری کے بارے میں نے ڈسکس کرنا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم آگے پروگرام میں ڈسکس کریں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی میڈیسن پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی میڈیسن پر آپ کام کر رہی ہیں، تو آج اس ٹاپک کو میں پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ کے اوپر ہم بات کر رہے بالکل تھے، جی، یوٹرس کینسر جو ہے اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اس چیز کو، آپ اس پہ ڈسکس کر دیں کہ یہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے، یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں فائبرائڈ سے آگے جاتی ہیں، یہ فائبرائڈ بہت زیادہ بننا شروع ہو جائیں اور آپ آپریٹ نہ کریں، اور آپ اور کچھ عورتیں انسٹرومنٹ لگواتی ہیں، بار بار ابورشن کرواتی ہیں، تو اس میں جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ اسٹیرائڈز نہیں ہوتے، اسٹیرلائز نہیں ہوتے، تو وہ مطلب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کینسر کی ایک بہت وجہ ہوتی ہے، ابورشن کروانا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور آج کل کے یہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں رانی، سوری ٹو سے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہی ہوں میں، اور کرنی بھی چاہیے، ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے بینگ دا ڈاکٹر اینڈ بینگ دا انسانی ہمدردی کے ناطے، کہ اتنی غلط کاریاں کہہ لیں یا تقریب کاریاں کہہ لیں، پتہ نہیں کیا ہے، کہ ہر چیز ایزی سکسیس میں چلی گئی ہے، ایزی وے میں چلی گئی ہے، ہر چیز آپ کے اپروچ میں چلی گئی ہے، تو مردوں نے اور ٹین ایجر بچیوں نے مطلب پورا معاشرہ ہی ایک لیڈ کلاس سے لے کر چھوٹے گلی محلوں تک ایک
आवारगी और बेहयाई और जना की एक कैफियत है जो बहुत तकलीफ दह बात है एक मुस्लिम ममालिक में, और जिन लोगों को अवेयरनेस है या जिन लोगों को अल्लाह का खौफ है थोड़ा सा, वो तो थोड़ा सा बचे हुए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आजकल ये जो डिजीज़ आ रही हैं एक कॉर्नर से शुरू होती है और फिर दूसरे पर्सन के पास आप जाते हो, फिर तीसरे पर्सन, तो ये प्लीज़ खुदारा आप लोग बस होश के नाखून लो। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि दिन में हम जो कुछ देखते हैं, और जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तब क्या मसले होते हैं। बिल्कुल बात करेंगे हम जो डिजीज़ का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं हाजी अब्दुर्रऊफ पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बेटा ये पूछना चाहता हूँ कि बच्ची है, अनमेरिज है, वो 25-26-27 साल उम्र है, ब्रेस्ट कैंसर है उसको ना, ब्रेस्ट के बारे में बेटा। जी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है बच्ची को। अच्छा, ये अनमेरिज है, शादी नहीं, वो टीचर भी है बेचारी। ओके, अनमैरिड बच्चियों को वैसे मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उनके टेस्ट करवाएं, CA-125 करवाएं। कैसे डायग्नोज हुआ उसको ब्रेस्ट कैंसर है? तो बस वो बेटा वो थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था ना, पेन हो रहा था। ठीक है। हाँ, तो वो टेस्ट करवाए तो फिर वो कुछ एडवाइस की गई कि इसको वो इंजेक्शन लगाएं, कुछ 1,10,020 पे मिलता है, 4-5 इंजेक्शन कराएंगे। कीमियो करवाएं, वो का होगा। हाँ जी, तो फिर वो भी हमने कराया, लेकिन इम्प्रूवमेंट उसकी मुकम्मल नहीं हो रही बेटा। ओके, अच्छा ऐसा है, देखें इट्स वेरी सेंसिटिव इशू। इसके लिए मैं अगर आपको फ़ोन पे कोई हेल्प कर सकती तो ज़रूर करती, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बात यह, जब तक मेरे सामने पेशेंट या पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होंगे, मैं आपको बेहतर गाइड नहीं कर सकूंगी। लेकिन शी इज़ अनमैरिड, तो इंशाल्लाह आप वरीड ना करें, ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और आजकल बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी, मेडिकेशन ये वो आई हुई है, और अल्लाह ताला शिफा भी देगा मेरी बच्ची को। आप उन्हें या तो लेकर आए हमारे अफशा मेडिकल सेंटर पे, या तो उन्हें लेकर आए, तो या फिर आप करें उनके टेस्ट मुझे रेफर करें इन व्हाट्सएप नंबर। एक मेहरबानी करनी है, मैं तो इज्जत बंद हूँ, अगर आपने अपना ज़ाती नंबर मुझे सेंड कर दिया इस नंबर पे ना बेटा, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। व्हाट्सएप कर दे, मैं हम जो कुछ ये जो नंबर चल रहे हैं सर, ये ज़ाती नंबर ही हैं, और मेरी लाइव जो सुबह अफशा मेडिकल सेंटर के पेज पे 11 बजे फेसबुक पे मैं लाइव भी आती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी आपसे लाइव बात कर लूंगी। और ये पिंडी में है बेटा? जी पिंडी में है। पिंडी में है। तो ये मुझे अपना व्हाट्सएप बेटा नहीं भेज सकती? ये टीवी पे चल रहे हैं ना, ये मेरे ही व्हाट्सएप है। सर आपको इस वक्त, सर आप पहले मेरी बात सुन लें। आपको इस वक्त स्क्रीन पे जो है आपको मोबाइल नंबर नजर आ रहे होंगे अफशा मेडिकल सेंटर के। ये मेरे ही नंबर है, तो ये अफशा मेडिकल सेंटर की ही कॉन्टेक्ट नंबर है। इसकी आप पिक्चर बना लें, बेशक अगर आप नोट नहीं कर सकते आप फिर बाद में इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बेटी की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप डॉक्टर साहिबा के साथ शेयर कर दें, ठीक है, वो फिर आपको बेहतर गाइड कर देंगी। सही हो गया? चले जी, थैंक यू सो मच। और अफशा मेडिकल सेंटर जो है वो रावलपिंडी में वाक़या है, सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में। अगर विजिट करना चाहता है कोई और जाना चाहता है तो ज़रूर आप विज़िट कीजिए। अपना इलाज जितना आप टाइम से करवा लेते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आजकल बीमारी फैलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। जी वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को जो इस वक्त हमारे प्यारे प्यारे से देखने वाले बैठे हैं और प्रोग्राम ज़िंदगी देख रहे हैं। तो ये आपका अपना ही प्रोग्राम है, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे आए हुए हैं, ठीक है जी। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा के साथ, वो कोशिश करेंगी कि आपको जितनी हद तक हो सकता है वो गाइड करेंगी। इसके अलावा अक्सर हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर अफशा से लाइव बात करनी है, यानी कि मतलब यहाँ पे तो हो जाती है, ये यहाँ पे जिनकी बात नहीं होती वो ये कहते हैं।
تو ان کے لیے ایک آسان سا حل میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ کل صبح بھی بلکہ آپ بات کر سکتے ہیں ان سے. افشا میڈیکل سینٹر کا جو فیس بک پیج ہے اس پر وہ کل صبح 11 بجے آئیں گی لائیو، اور جو کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ سیو کر لیجئے. آپ کل 11 بجے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور فیس بک پیج کو آپ لائک کیجئے گا تو اس پر آپ سے وہ بات کر سکتی ہیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں لائیو تو. اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈیلی 11 بجے کے قریب جو ہے آپ ہاں لائیو آتی ہیں ڈیلی اس پیج بھی سے. موسٹلی میں ڈیلی 11 سے مطلب 11:30 تک ہاں ہوتی جی ہوں. بالکل. تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ، یا وہ پیشنٹس جو آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ نے ان کے لیے بڑا اچھا ایک طریقہ جو ہے وہ نکال لیا. مطلب آپ جیسے اگر اسپیکر آن کرنا چاہیں اپنی پرابلم لائیو لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیں، جیسے یہاں لائیو کوئی کال کرتا ہے، اب یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو بریسٹ کینسر ہے، تو سارے لوگوں نے سنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے لائیو بات کرنی ہے، ہم نے اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے دس دیٹ. تو آپ لائیو اس طرح بھی آ سکتے ہیں. فیس بک پیج پہ آپ آئیں، بیٹھیں اور کال ان نمبرز پہ کریں. آپ کی میرے سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوگی، فیس ٹو فیس ہم بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، مطلب جو کرنا چاہتے ہیں بات اور جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو مطلب میرے اسٹاف کا یہ کہنا ہے کہ جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے کہ جب آپ پروگرام پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کے جو کالز لائیو جو آپ لے لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں کالز اور مزید ہوتی ہیں جو آپ نہیں لیتے، جو اگنور کرتے ہیں، آٹومیٹک اگنور ہو جاتی ہیں. بالکل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہ پھر ہمارے جب نمبرز پہ کال کرتے ہیں تو ان کا یہ کمپلین ہوتا ہے کہ ہماری جی اسٹوڈیو میں بات کروائیں ڈاکٹر صاحب سے. تو وہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہم کینسر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کینسر ٹریٹیبل مرض ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بریسٹ کینسر یا یوٹرس کینسر ہوتا کیسے ہے یا ہم کیسے ڈائگنوز کروا سکتے ہیں. ایک میں آپ کو ایک مزے کی بات یا افسوسناک بات کہہ لیں اس کو، کہ ہم لوگوں کو پینفل کنڈیشن سے ہم گزرتے رہتے ہیں. صحیح. ہمیں یوٹرس انفیکشن بہت زیادہ عورتوں کو سم ٹائم رہتا ہے، ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر ہم اپنے آپ کو اگنور جب کرتے رہتے ہیں، اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، تشخیص ڈائگنوز سسٹم آپ کا اگر اچھا نہیں ہوگا، آپ کا لیب اچھا نہیں، سسٹم اچھا نہیں ہوگا، تو آپ کا مطلب سیلف میڈیکیشن کی طرف آ جاتا ہے سلسلہ. تو وہاں پہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو بات میں کر رہی تھی کہ یہ یوٹرس کینسر جو ہوتا ہے، ابورشن جو خواتین کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسٹرومنٹس کے ذریعے ابورشنز ہوتے ہیں. ایک تو خود بیبی کا حمل کا گرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کوئی میڈیکیشنز ہی کھانی پڑتی ہے جس سے آپ کی یوٹرس صاف ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ خود زبردستی جو عورتیں ابورشن کرواتی ہیں، اور آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ گلی محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے کلینک کھلے ہوئے ہیں، دائیاں مائیاں کر رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک تو اللہ معاف کرے کہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، ایک انسان کا قتل آ جاتا ہے، اور پھر برائیاں اور بس بہت کچھ ہے جس کی وجہ یہ یوٹرس کینسر ہے. اور پھر آپ ایک ہی مطلب شادی شدہ لائف آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. احتیاط اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت ضروری ہے. لوگ مطلب اتنا مشکل ٹائم آ گیا ہے کہ خواتین نہیں، اسکول کالج کی بچیاں جن کو آزادی مل رہی ہے وہ بہت زیادہ بہت اللہ معاف کر دے کہ بہت مشکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں. تو مرد کا تو میرے خیال میں کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری بچیوں کی لائف جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اتنی انوسینٹ بچیاں پیار کے نام پہ دھوکا، یہ وہ. واٹ از دس یار؟ پیار کیا ہے؟ پیار مطلب کیا آپ اپنے آپ کو ایک تختہ مشق ستم بنا رہے ہیں، ساری زندگی کا رونا اور عذاب.
اور کیا کہاں جا رہی ہے آج کل کی یوتھ, کیا ان کے موٹوز ہیں, کیا ان کے گولز ہیں, کیا انہوں نے کیریئر اپنا طے کرنا ہے. خدارا پلیز, آپ نے کل شادی ہونی ہے, اور شادی کے بعد کے جو مسائل آپ فیس کرتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس جب شادی کے بعد جی ہم نے جوانی میں یہ کیا, عورت بتاتی ہے اپنی ایک ہسٹری, مرد اپنی ایک ہسٹری بتاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو بانجپن کی طرف لے کر جاتی ہیں, کینسر کی طرف لے کر جاتی ہیں, ہیپاٹائٹس کی طرف لے کر جاتی ہیں, یوٹرس انفیکشن کی طرف لے کر جاتی ہیں, کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ ساری تو اسی بڑی وجہ بڑی سے ہیں. بیماری ہیں. پلیز خدارا ہوش کے ناخون لیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں احکام مسلمانوں پہ لگائے ہیں قرآن کے ذریعے, اپنے نبی پاک کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ انہوں نے ایسے نہیں لگائے. قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ انسان ہلاکت کا شکار ہے. وہ اگر اللہ کے باتیں نہیں مانے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ تو ہے آخرت, لیکن دنیا بھی جہنم بنا دی جائے گی. بالکل اپنی تو آپ زندگیوں کو جوانی کے زور میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا یا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, تو جوانی تو سدا نہیں رہتی. بالکل ایسے ہی, اور اپنی زندگی ہم خود مشکل بنا رہے ہیں. تو ہمارا پروگرام میں ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب لانگ لاسٹنگ نا, مطلب فیوچر کا آپ سوچ کے آپ فیوچر آپ احتیاط سوچیں, کریں, آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں. یہ جو ہم کینسر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ یوٹرس شروع کا انہی کینسر ہے. چیزوں سے شروع ہو رہا ہے. بالکل, اور یہ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ موسٹلی انہی چیزوں سے شروع ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو مطلب اپنی صحت کا آپ کو خود خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے. اگلے بندے کا شاید کہ کچھ نہ جاتا ہو, لیکن آپ کی زندگی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. وقتی لذت اور وقتی ذہنی سکون اور فرسٹریشن نکالنے کے لیے ہم نشے کر رہے ہیں, اور ان نشوں کے ساتھ پھر ہم جو ادر نوازمات شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بہت مشکل ٹائم ہے. خدارا اپنے آپ کو سنبھالیے اور خود ہی سنبھالیے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے یہ مطلب کہہ دیا کہ یہ ہوتا کیوں ہے, ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ جو سروک کینسر ہے, آئی تھنک اس کو یہی کہتے ہیں, جو کہ یوٹرس کا کینسر ہے, اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو CA125 آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ آپ کا بڑھ جائے گا. اور سیکنڈلی یہ کہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے, اگر سم ٹائم آپ کو پیریڈز رک جاتے ہیں, مطلب وہ اس میں بہت ساری وجوہات آ سکتی ہیں, اور ہر بندے کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور وٹامن D12 آپ کا گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور مطلب آپ اپنے ہارمونز, وائٹ سیلز آپ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہارمونز آپ اپنے چیک کروائیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کہاں پہ پرابلم ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ آخری سٹیج پہ چلے جاتی ہیں چیزیں, تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نارمل انسان کو اپنا 6 مہینے میں ایک دفعہ چیک اپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کروا لینا چاہیے, جس میں آپ اپنے سٹمک کا, جس میں آپ اپنے لیور سسٹم, RFT, کڈنی سسٹم, یوٹرس سسٹم, سارا اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں. دیکھیں خواتین اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے بہت زیادہ جان مارتی ہیں, لیکن جب وہ اپنی ذات پہ بات آتی ہے تو میری بہنیں اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں, بھول جاتی ہیں. اپنی ذات پہ آپ بچت کرتی ہیں, بچوں کے عید کے 3 جوڑے آپ لے لیتی ہیں, میاں کے 4 جوڑے لے لیتی ہیں, سسرال میں بھی گفٹنگ کرتی ہیں, آگے پیچھے چلتی ہیں. لیکن جب اپنی ذات آتی ہے تو آپ کپڑے بھی نہیں لیتی, اچھا تیار بھی نہیں ہوتی, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں باہر جاتے ہیں, تو ہسبینڈ کو تو ایک ٹپ ٹاپ بیوی محبوبہ کی صورت میں چاہیے ہوتی ہے. تو مطلب کہ اس طرح سے ٹپ ٹاپ میں رہنا چاہیے. گفٹنگ کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو میں بھی یہ کہہ دوں جی, میرے لیے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے لیکن نہیں کرنی. میرے لیے ڈاکٹر افشا کی طرف سے گفٹ آ گیا, تو تھینک یو سو مچ جی, میری تو عید بن گئی ہے. تو یہ ہے کہ بھئی اپنا خیال رکھا کریں, اور آپ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں. اور آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ ہے تو سب کچھ ہے, اور آپ ہے تو آپ کے گھر کی رونق ہے, آپ ہے تو آپ کے بچے ایک اچھی زندگی اور محبت بھری زندگی جو ہے اس سے گزر سکتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ نہ ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے جی کہ
آپ کے پیچھے پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اپنا خیال خود رکھا کریں, کسی اور نے آ کر آپ کو نہیں سنبھالنا, کسی اور نے آپ کی صحت کا خیال نہیں رکھنا ہوتا, کیونکہ ہر بندہ اپنا ذمہ دار خود ہوتا ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے جو کہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ شاید یہ نارمل نہیں ہے, تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈائگنوز کیا کریں اپنی بیماری کو, اور وقت رہتے اپنی بیماری کو پکڑ ملا کر اس کا ٹریٹمنٹ کیا کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں نارمل ہے, کوئی بات نہیں نارمل ہے, تو اس میں ہم اپنے آپ کو بالکل آخری لمحات تک لے کے چلے جاتے ہیں. بس یہی تو ستم ظریفی ہے نا. باقی جینڈر چوائس کے جو لوگ ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں, یا ہم سے نہ کریں, اپنا 3 بیٹیاں ہیں تو اپنا میڈیکلی چیک اپ ضرور کروائیں اور اس کے بعد بیبی پلان کریں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اب پاسبل ہے, وہ پاسبل ہے بالکل. آپ اگر خواہش مند ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا دے, بالکل, تو وہ اب اللہ پاک آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ محنت کریں, آپ کوشش کریں, آپ خود اپنے لیے اسٹیپ اٹھائیں تو وہ ہو سکتا ہے. اور جیسے جیسے کہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا وقت ترقی کر رہا ہے, تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ میڈیکلی اس پر بھی ہم ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آپ جینڈر چوائس کے اگر آپ خواہش مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں تو مطلب وہ پاسبل ہے, آپ جا سکتے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے, آپ افشا میڈیکل سینٹر سے ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ کے اسکرین پہ اس وقت آ رہے ہوں گے, اور ایڈریس جو ہے وہ راولپنڈی کا ہے جی, سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ, وہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ بلکہ کال یا میسج کر کے لائیو بات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو افشا میڈیکل سینٹر فیس بک پیج ہے, اس پہ اس کو آپ لائک کیجیے گا. ڈاکٹر افشا موسٹلی صبح 11 بجے وہاں سے لائیو آتی ہیں, تو آپ وہاں پر لائیو بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. پہلے تو کال کا ہوتا تھا, ابھی آپ لائیو فیس بک پر بھی اپنی پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے رستے بڑے ہیں اگر آپ جانا چاہیں اس پہ تو. ہاں, اور میلز کو میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ شائع کرتے ہیں اپنی پرابلمز کو لے کر, تو بیماری ڈیزیزز اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور جس طرح ہمارا ایچ پی لیول کم ہو جاتا ہے, جس طرح ہمارا ہارمونل سسٹم اپ اینڈ ڈاؤن چلا جاتا ہے, جس طرح ہمارا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے اور شوگر کا علاج یا بلڈ پریشر کا علاج ہم کرتے ہیں, اسی طرح ہمارا ایزوسپرمیا کا بھی علاج ممکن ہے. اور آپ اگر آئی وی ایف کروا کے بھی مایوس ہو چکے ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو. آئی یو آئی یا آئی وی ایف جو لوگ کروا چکے ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں, وہ بالکل تسلی سے اپنی رپورٹس میرے ساتھ شیئر کریں. میں آپ کو ایک اچھا گائیڈ لائن دے دوں گی, باقی علاج اور شفا اور دوائی اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل, اور میڈیکل اس کے لیے یا میڈیسن کے لیے ڈاکٹر افشا ہمیشہ کہتی ہے کہ میں آپ کو فورس نہیں کرتی, آپ نے جہاں مرضی آپ جا کے کروا لیں, وہ صرف آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جہاں سے آپ کو اچھی گائیڈنس ملتی ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ تو پیشنٹ آٹومیٹکلی پھر ہو جاتا ہے. جیسے کہ مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے, میں کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کروں اور وہ مجھے گائیڈ کر دینا کہ آپ کو ایسے ایسے طریقے سے یہ کرنا چاہیے, یا یہ ٹیسٹ ہے آپ کو یہ کر کے پھر آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں, تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں, کسی اور ڈاکٹر کو کیوں؟ اگر مجھے گائیڈ اس نے کر دیا تو اس میں اچھا گائیڈ کر دیا, میں مطمئن ہوا, میں مطمئن ہوں اس سے, تو پھر یہ کیوں نہیں, میں اس کو کیوں نہ دکھاؤں. تو وہ پھر ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے. لیکن ایک اچھا مشورہ دینا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خدمت خلق ہے, ثواب کا کام ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ کریں. باقی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ افشا میڈیکل سینٹر سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کالز آ جاتی ہیں یا میسج آ جاتا ہے کہ ہم نے اگر ڈاکٹر افشا سے اس بیماری کے لیے ٹریٹمنٹ کرانا ہو یا ہمیں کوئی سجیشن لینی ہو تو کیا کریں. تو میں پہلے چونکہ یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں صرف انہی بیماریوں پہ ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. اب تو ڈاکٹر حورین شاہد ہوتی ہیں, ڈاکٹر علی علیان ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو اور مطلب انفرٹیلٹی ایزوسپرمیا یا مطلب خواتین کی جو بھی پوشیدہ امراض ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جی افشا میڈیکل سینٹر آپ جا سکتے ہیں. ڈاکٹر علی علیان وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہتر جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. میدے کو اور شوگر کو وہ دیکھتے ہیں, لیور سسٹم دیکھتے ہیں. اس کے
अलावा जो है बच्चों को देखती हैं डॉक्टर हुरैन शाहिद। डॉक्टर हुरैन शाहिद देखिए जी, मतलब एक ही हॉस्पिटल में आपको सारी बीमारियों का इलाज जो है वो मिल जाता है, तो आप अगर विज़िट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं फिर से यही कहूँगी कि कोशिश किया करें कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आज के दौर में तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को हल्के ना में नहीं बीमारी लेना को, ना कार्स को, और ना मर्ज को। कोशिश किया करें कि टाइमली जाया करें और अपना ट्रीटमेंट कराया करें। छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, अपने कहीं जाना नहीं है। सवाल करना है बानपन का। जी वेलकम बैक, वापस हम आए अपने प्रोग्राम की तरफ और टाइम थोड़ा सा रह गया, इसमें सवालात बड़े जहन में आ जाते हैं। तो चूँकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि बाज़ औक़ात हम इसमें थोड़ा सा हटकर बात कर लेते हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम हमारा जो है वो इनफर्टिलिटी को हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो बे औलादी होती है उसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और ये प्रोग्राम बेसिकली है भी उस पर, ठीक है, कि अगर आप को औलाद नहीं है और आप चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं और आपने ट्रीटमेंट काफ़ी कराया है, टेस्ट वगैरह आपके क्लियर आते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती, तो आप उस सिलसिले में हमारे साथ प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर मतलब प्रोग्राम को जब कोई देख लेता है, बस थोड़ा सा लिंक देख लेते हैं जी डॉक्टर बैठी हुई है, तो उनको वो पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, पूरा प्रोग्राम वो नहीं सुनते। तो इसमें बाज़ औक़ात बाकी जो अमराज होते हैं उस लिहाज से भी कॉल आ जाती है। तो मैं आप लोगों को आज ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम सिर्फ बीमारी को डिस्कस तो कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए, लेकिन हम इसमें स्पेसिफिक एक है कि एज स्पर्मिया उसके ट्रीटमेंट पे हम बात करते हैं और बेऔलादी पे हम बात करते हैं और जितनी भी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस पे बात करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। ये प्रोग्राम स्पेशली है ही सिर्फ ख़वातीन का, ठीक है जी। तो आपने जब भी आप कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल कर रहे हो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, आप सबसे पहले प्रोग्राम की नोयत को समझा करें कि प्रोग्राम किस बेस पे है, किस हवाले से है, मैंने कॉल करनी है तो मैंने क्या कहना है, ठीक है। फिर जब आप कॉल करते हैं तो आपको फिर उसका रिस्पांस उस तरह से नहीं मिलता, चूँकि हम उस बीमारी को टच ही नहीं कर रहे, हम उस बीमारी को प्रोग्राम में डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहिबा मैंने ये पूछना है कि बेऔलादी का अक्सर हम कहते हैं, लेकिन मेन इसकी वजूहात और क्यों होती है बेसिकली तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बेसिकली रानी सवाल ये बनता है कि बांझपन है क्या जी, और बांझपन काबिल इलाज है या नहीं है। इसमें 3-4 डिजीज़ आ जाती हैं। अगर ख़वातीन के बांझपन की आप बात करें, उनके मसाइल की बात करें, उनकी बेऔलादी की बात करें कि उनकी शादी को 7 साल हो गए या 10 साल हो गए लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो हम पहले तो डायग्नोज करेंगे। पहले हम उनके हार्मोन्स, यूट्रस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यूट्रस ओवरी पे डिपेंड करती है, ट्यूब पे डिपेंड करती है और एग ओव्यूलेशन पे डिपेंड करती है कि आपका एग ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, बन रहा है, मैच्योर आपका एग हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं आपको यूट्रस इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर यूट्रस इन्फेक्शन भी नहीं है, एग ओव्यूलेशन भी बहुत अच्छी हो रही है, तो क्या आपकी ट्यूब्स ठीक है, ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो देखना ज़रूरी हो जाता है। फिर अच्छा, उसके बाद अगर ट्यूब्स भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, एग ओव्यूलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और यूट्रस इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो फिर हम जाते हैं ओवरीज की तरफ कि ओवरीज इनलार्ज तो नहीं है, ओवरीज की वॉल फूली हुई तो नहीं है, ठीक है। वॉल्स फूल जाती हैं, अक्सर स्वेलिंग आ जाती है। आपने लोअर बेली फैट्स अक्सर औरतों के देखे होंगे, वो बिकॉज रीजन आपकी ओवरीज का फूलना होता है, ठीक है। तो और फिर सेकेंडली आ जाता है कि आपकी यूट्रस के अंदर या आपकी ओवरीज के ऊपर या नीचे या अंदर कहीं फाइब्राइड तो नहीं है, पॉलिकल सिस्टल ओवरीज तो नहीं है, चॉकलेट सिस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब वहाँ पे जब हम हार्मोन्स के खातून हमारे पास आती हैं और वो बताती हैं जी 4 साल हो गए हैं, मुझे पीरियड भी नॉर्मल आ रहे हैं बट मेरा हमल नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले उनको टेस्ट करवाते हैं कि आपकी ओवरीज कहाँ पे हैं, ट्यूब कहाँ पे हैं और सब कुछ ठीक है या नहीं है। अब उनको देखने के साथ हम उनके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट करते हैं या उनके डायग्नोज करते हैं, तो उन हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं उनका। अब हस्बैंड की तरफ अगर आ जाए, मेल्स की तरफ आ जाए, तो मेल्स में भी डिजीज़ आ जाती हैं कि या तो मर्द, अगर औरत बिल्कुल फिट है तो फिर हम मेल्स की बात करेंगे। सही है।
اب میلز میں جہاں بات کریں گے تو میلز ایزوسپرمیا کا بھی شکار ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو بظاہر پتہ ہی نہیں چلتا، جی، ٹھیک ہے، بالکل۔ وہ آپ جب تک سیمن انالائسس نہیں کرواتے تب تک آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں۔ فزیکلی آپ فٹ ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن انٹرنلی آپ کے سپرمز ورک نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یا آپ الیگوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے سپرمز تو بڑے ہیلدی اور سب کچھ ہوتا ہے، بٹ آپ کا پسل سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اریکشن پوزیشن پہ، پری جیکولیشنز بہت زیادہ ہوتی ہے مردوں میں، شوگر کی وجہ سے ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، اور مینٹلی میلز کا سٹریس ان کو بہت زیادہ، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ سپرمز بنتے ہیں بٹ مینٹلی سٹریس میں اگر کوئی میلز رہتے ہیں تو وہ ان کے ٹیسٹیکلز میں پروڈکشن ہاؤس میں ان کے سپرمز مر جاتے ہیں، لائیو نہیں رہتے، ایکٹیویشنز نہیں رہتی۔ سپرمز اکاؤنٹ تو ہماری 100 ٹو ابو ہوتی ہے سم ٹائم، لیکن سپرمز ایکٹیویشن نہیں ہوتی، یعنی سپرمز تھرو نہیں کر سکتا، ایکٹیو نہیں ہو سکتا، سفر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ جو ملتا ہے 3 سے 6 ہفتے کا، وہ آپ کو جا کر ٹھیک کرتا ہے۔ اور وہیں پہ ہم دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ بہت سارے کپل آتے ہیں جی ہماری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہم اگر میلز خاتون کا تو وہی کام ہے جو اسے وائی سیل ملے گا، اس نے وائی سیل کو ایکٹیو رکھنا ہے یا ایکس سیل کو ایکٹیو کرنا ہے، تو میلز میں ہی وائی سیلز کی کمی ہوتی ہے، بیٹیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو جو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں، ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ان کا ہارمونل پروفائل کروایا جاتا ہے میلز کا، تو اس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ آیا وائی سیلز کیسے کام کر رہے ہیں، سست تو نہیں ہیں، ایکس سیلز زیادہ ہیوی تو نہیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ان کو یعنی یہ دوائی ہے، یہ دوائی ہے، یہ چیز آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، تو پھر ہم وہ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے رانی کہ ہم اکثر نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف ڈاکٹرز کے ایکسپیرینس شیئر ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے سامنے آپ ایز اے پیشنٹ نہیں بیٹھے تھے، وہ اپنے کسی اور پیشنٹ کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا، وہ ریویو صرف دے رہے ہیں، وہ ریویوز دے رہے تھے پیشنٹ، یا وہ ڈاکٹر کا اپنا ایکسپیریمنٹ تھا، اوپینین تھی، اور اس پیشنٹ کے ساتھ اس کا کیسا ٹائم گزرا یا کیا اس نے دیا، یہ وہ اس کے باڈی بلڈ یہ وہ کیا کام کر رہے تھے، باڈی کا سائن آف سمٹمز کیا تھا، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب میرے پاس جو اکثر لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہمیں گوگل پہ سرچ کیا، ہمیں یہ پتا چلا، ہم نے گوگل پہ سرچ کیا، یہ اوکے انفارمیشن لینا اچھی بات ہے، بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، بٹ آن لائن سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اس چیز کی وجہ سے، یہ ہمیں ایک تو کڈنیز کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے، اور یہ ہماری کڈنیز کے لیے بہت زہر ہے سیلف میڈیکیشن۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ڈاکٹر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے اس کے سامنے آپ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی کوئی اچھی دوائی لے سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے گا، تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں آج کل، جو میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ فیس کر رہی ہوں، میرے پاس ایسے ایسے کپل آ رہے ہیں 14 سال ہو گئے شادی کو، 15 سال شادی کو ہو گئے، 9 سال شادی کو ہو گئے، اور وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے ان کا جو بیک ہسٹری دیکھی، پہلے سال میں انہوں نے ٹیسٹ کروائے، پھر 2 سال بعد کروائے، پھر سال بعد، ایسے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ٹیسٹ ہماری نظر سے گزرتے ہیں وہ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے اور غلط دوائیوں کی وجہ سے اور عطائیوں کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوتا کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل جی، اینڈ پہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہے، یقیناً کہ دیکھنے والے جو ہے اس کو سن رہے ہوں گے اور اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت جو ہے ڈاکٹر افشا ختم ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور سب دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے آپ خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا ضرور کیجیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔